نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے، سننے، سمجھنے اور اصلاح کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم کس قرآن کا اردو ترجمہ پڑھیں۔ چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، نہ تو زیادہ فارسی لوگ اکثر عوام جانتے ہیں، نہ عربی جانتے ہیں، تو اس لیے جس دور میں جس ترجمے کا تقاضا تھا وہ ہمارے اکابر نے پورا کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فتح الرحمن کے نام سے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اور جو کیا کہتے ہیں شاہ فرید پراچہ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ انگلش میں جو ہے وہ کنز الایمان کا جو ہے وہ ترجمہ کیا، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اردو میں ترجمہ کیا، اور انہوں نے پھر اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کی انگلش میں۔ تو اس طریقے سے مختلف ہر زبانوں کے تراجم الحمدللہ موجود ہیں، اور اللہ کا بڑا مسلمانوں پر کرم ہے، وہ جس زبان میں ترجمہ چاہے، فارسی میں چاہے وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں چاہے پنجابی میں چاہے عربی میں چاہیں، قرآن کا عربی لفظ کا عربی میں بھی ترجمہ تفسیروں کی صورت میں، تفسیر کبیر کی صورت میں، تفسیر خازن کی صورت میں، تفسیر مظہری کی صورت میں، تفسیر بیضاوی کی صورت میں، تفسیر جلالین کی صورت میں موجود ہے۔ پر اردو تراجم میں سے جو ہم نے انصاف کے ساتھ تجزیہ کیا ہے کہ ہمیں کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے، جو ہے کیا وہ اشرف تھانوی صاحب کا پڑھنا چاہیے، کیا عبد الماجد دریا بادی ان کا پڑھنا چاہیے، کیا محمود الحسن صاحب کا پڑھنا چاہیے، کیا عبد القادر شاہ صاحب یا رفیع الدین صاحب ان کا پڑھنا چاہیے، تو آپ خود، میں صرف آپ کی خدمت میں 5 مثالیں پیش کرتا ہوں، اس سے آپ جائزہ لے لیں گے کہ سب سے بہترین ترجمہ جو اللہ کی توحید کی گستاخی سے بھی پاک ہے، اور حضور کی جو تقدیس ہے، حضور کی رسالت ہے، اس کی گستاخی سے بھی پاک ہے، وہ دنیا بھر میں ترجمہ کنز الایمان ہے، جو اپنے نام سے ہی واضح ہے۔ ایمان، کنز الایمان کا معنی ہے ایمان کا خزانہ۔ ترجمہ کنز الایمان پڑھیں، ایک جلد میں اگر صرف آپ قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، تفسیر نور العرفان حکیم الامہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 2 ہی حکیم الامہ گزرے ہیں، ایک شاعر مشرق علامہ اقبال بن نور محمد، اور دوسرے حکیم الامہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ کی نور العرفان پڑھیں، صدر الفاضل مولانا سیدنا نعیم الدین مراد آبادی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر خزائن العرفان جو ہے اس کو پڑھیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اللہ، اس کا ترجمہ مختلف لوگوں نے کیا ہے۔ کسی نے کیا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ شروع اگر عورت ہوگی تو وہ کہتی ہے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور ایک ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علمدار عشق رسالت امام رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ورواح اللہ روحہ، آپ نے جو ترجمہ کیا ہے انتہائی جامع، معنی اور ایمان افروز ترجمہ آپ نے کیا۔ دیکھیں، جو کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ظاہر ہے مرد ہوگا تو کرتا کہنا پڑے گا، عورت ہوگی تو کرتی کہنی پڑے گی، تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو ختم کر دیا۔ آپ نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع، ویسا اب ظاہر ہے اس میں مرد عورت دونوں آ گئے، مذکر مؤنث دونوں آ گئے، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں شروع کرتا ہوں، انہوں نے پہلے لفظ سے شروع لایا، اعلیٰ حضرت نے پہلے لفظ سے اللہ اس میں جلالت کو لایا، اللہ کے نام سے شروع، اور حدیث کا بھی یہی تقاضا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل امر ذی بار لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر، جو کام برکت والا اللہ کے نام سے اس کا آغاز نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ اس حدیث پر عمل، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والے ترجمہ کریں تب بھی اس پر عمل ہوتا ہے، لفظ سے شروع کریں تب اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اور ایک تو یہ، اور دوسرا دیکھیں کئی تراجم ایسے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک ناسمجھی میں یا سمجھی میں، وہ بہتر جانتا ہے، انہوں نے توہین کی ہے۔ دیکھیں، ایک ہم مثال پیش کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 ہے، اور یہ ترجمہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں علامہ جو ہے عبد الماجد دریا آبادی ان کا، اور آیت ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ابھی اللہ نے ان لوگوں کو تم میں سے جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا۔ یہ ترجمہ عبد الماجد صاحب کا ہے،
اور فتح محمد جلندری صاحب انہوں نے یوں ترجمہ کیا، حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں۔ اور اسی طرح اشرف تھانوی صاحب تیسرے مترجم ہیں، انہوں نے یوں ترجمہ کیا، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو۔ تو اب یہ آپ کے سامنے ہے، اس آیت کے اردو تراجم سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک علیم خبیر اور عالم الغیب و شہادہ نہیں قرار دیا گیا کہ ابھی اللہ کو علم ہی نہیں، ابھی اللہ کو معلوم ہی نہیں، ہنوز اللہ کو معلوم ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس سے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک لا علمی جو ہے لازم آتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے پھر کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے، ترجمہ قرآن کا کر کے کنز الایمان کر دیا، اے مفسر واقف راز خدا پائندہ باد۔ اور وہ کون ہے پائندہ باد؟ اعلی حضرت امام اہل سنت علمدارش کی رسالت، آپ نے کیا ہی خوب باکمال ترجمہ کیا۔ ابھی تک اللہ نے، ایک تو خدا کا لفظ بھی نہیں لائے، اللہ کا لفظ قرآن کا لفظ ہے، اگرچہ خدا بھی جائز ہے، اور ابھی تک اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر جو ہے وہ پیرا ہے، اور کسی قسم کا حرف نہیں آنے دیتے، اور قرآن کا اصلی فہم بھی اس سے واضح ہو گیا۔ دو مثالیں ہو گئی جی۔ تیسری مثال سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس میں مولوی عبد المحمود الحسن صاحب، جن کو شیخ الہند بھی کہتے ہیں کئی لوگ، انہوں نے یوں ترجمہ کیا، اور وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے ترجمہ کیا، اور مکر کرتے تھے اور مکر کرتا تھا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نیک مکر کرنے والوں کا ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے۔ اور تیسرے مترجم ہے شاہ عبد القادر صاحب، ان کا ترجمہ ہے، اور وہ بھی فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا، اور اللہ کا فریب سب سے بہتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ان تراجم پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک مکر، داؤ، فریب بھی قرار دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی طرف ایسے نازیبا جو ہے وہ افعال منسوب کر دیے جائیں جو عام شریف آدمی کے متعلق استعمال کرتے ہوئے انسان شرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قربان جائیے، آپ کیا پیارا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کی عظمت بھی محفوظ ہے اور اللہ کی عظمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، اور وہ ہے، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو یہ شان الوہیت بھی واضح ہو گئی، اور قرآن کا اصلی مقصود بھی اس سے واضح ہو گیا۔ خفیہ تدبیر وہ بھی کرتے تھے، اللہ بھی کرتا تھا جی۔ اور چوتھی مثال، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم توقیر کو فرض قرار دیا جی، اور ہر جگہ اس کو ملحوظ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں ہم ترجمہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا جو ہے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں شاہ عبد القادر صاحب کہتے ہیں، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی، نعوذ باللہ دال کا ترجمہ بھٹکتا کیا۔ اور شاہ رفیع الدین کہتے ہیں، اور پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا پس راہ دی، اس کا مطلب دانن راہ بھولا ہوا۔ اور مولوی اشرف تھانوی صاحب یوں ترجمہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا۔ اللہ اکبر، یہ تو ویسی منصب نبوت کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا ترجمہ کرتے ہیں اپنی آپ فرماتے ہیں کہ اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور تجھ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دے دی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ترجمہ ہے، ترجمے کا حق ادا کر دیا۔ تو نے اسرار حقیقت کر دیے سب پر عیاں، تو نے کر دیے اسرار حقیقت سب پر عیاں، ہے مسلم تو جہاں میں اہل سنت کا امام، بلکہ تمام مسلمانوں کے امام۔ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے ہر بے ادبی، ہر گستاخی سے پاک ہے۔ اللہ گھر گھر امت مسلمہ کو کنز الایمان، نور العرفان تفسیر اور خزائن العرفان تفسیر جو ہے تفسیر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان صاحب کی ہے، اور خزائن العرفان جو ہے صدر الافاضل مولانا سیدنا نعیم الدین مراد آبادی کی ہے۔ انشاءاللہ نہ کنز الایمان گمراہ ہونے دے گا اور نہ یہ تفسیریں آپ کو گمراہ ہونے دیں گی، بلکہ آپ کے ایمان کو جلا بخشیں گی، روشنی عطا کریں گی۔ اللہ کریم ہمیں ان ہستیوں کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔